السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب ایک مسلمان کو ہندو کے کھیت میں خزانہ ملا، سونے سے بھری ہوئی دیگ جب اس کے کھیت کے اندر سے نکلی تو ہندو نے مسلمان کے ساتھ کیا کیا، وہ سارا خزانہ کسے ملا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، تذکرات الاولیاء میں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ایک ایسے بادشاہ کی حکومت تھی کہ جس کے دور میں ایک غریب بیوہ عورت رہا کرتی تھی جو بڑی نیک اور عبادت گزار تھی۔ اس کی ایک نابینا بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹا 15 سال کا تھا اور دن بھر محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی ماں اور اپنی بہن کا پیٹ پالتا۔ ایک دن اسے کہیں بھی مزدوری نہ ملی، جبکہ اس کے گھر میں 3 دنوں سے فاقے ہو رہے تھے۔ اس صورتحال میں بیٹا اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس کی نیک ماں نے اسے تسلی دی، اور اب سردیوں کا موسم بھی شروع ہو چکا تھا، لیکن ان کے پاس گرم کپڑے اور اوڑھنے کے لیے کمبل تک نہیں تھے۔ ایک رات اس کی بہن، جسے وہ بڑی محبت کرتا تھا، اس کی پسلی میں درد اٹھا اور وہ اسی درد کی کیفیت میں اس دنیا فانی کو کوچ کر گئی، یعنی اس کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ محلے والوں نے مل جل کر اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیا۔ اب گھر میں بیٹا اور ماں رہ گئے، لیکن فاقہ کشی ختم نہ ہوئی۔ ان دنوں دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شہرت تھی۔ جب اس لڑکے نے حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں سنا تو ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا تاکہ آپ کی دعائیں لے سکے اور اپنی بدحالی دور کرانے کے لیے دعا کرا سکے۔ جب وہ لڑکا ان کی خانقاہ پر پہنچا تو دیکھا کہ باہر بہت سارے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ رک گیا اور سمجھ گیا کہ یہاں پر کسی بادشاہ کی حاضری ہوئی ہے۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ جب بادشاہ اندر سے نکل رہا تھا تو اندر حضرت نظام الدین اولیاء لوگوں کے ہجوم میں فرما رہے تھے کہ ایک سلطان گیا اور دوسرا سلطان آ گیا۔ وہ لڑکا ابھی تک اندر داخل نہیں ہوا تھا، بلکہ باہر ہی کھڑا تھا اور بادشاہ کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں پر حضرت نظام الدین اولیاء نے خادم سے فرمایا کہ باہر جاؤ، سلطان کھڑا ہے، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ خادم باہر گیا کہ اللہ بھلا کرے، ابھی تو بادشاہ وقت باہر نکلے ہیں تو ان کو پھر سے بلایا جا رہا ہے، لیکن مرشد کی بات ہے تو بات ماننی پڑے گی۔ خادم دوڑا دوڑا باہر گیا تو کیا دیکھا کہ وہاں پر نہ تو بادشاہ ہے اور نہ ہی اس کی سواری موجود ہے، اور نہ ہی وہاں پر اس کے سپاہی موجود ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک پھٹے پرانی حالت میں ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے جو کہ چہرے سے مفلس اور غریب نظر آ رہا ہے۔ خادم اس کو دیکھ کر پلٹ کر واپس آ گیا اور کہنے لگا، حضرت تو باہر کوئی بادشاہ نہیں ہے، صرف ایک نوجوان کھڑا ہے، اور اس کی حالت دیکھ کر کہیں سے بھی یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بادشاہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء مسکرانے لگے اور فرمایا کہ ہاں، وہی آنے والا کل کا بادشاہ ہے، جاؤ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کے بعد وہ خادم لڑکے کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ اندر آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ لڑکا اندر داخل ہوا تو حضرت نظام الدین اولیاء نے بڑی شفقت کے ساتھ فرمایا کہ بادشاہ بیٹھ جائیں۔ وہ لڑکا بولا، حضور میں کہاں کا بادشاہ، میں تو بڑا ہی غریب آدمی ہوں، دین و دنیا کے بادشاہ تو آپ ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو جو رتبہ عطا کیا ہے، بس اسی رتبے کی دھوم ہمارے پاس بھی مچی ہوئی ہے، اور ہم آپ کی تعریف، آپ کے مرتبے کو جان کر یہاں پر آئے ہیں۔ لڑکے کو کیا معلوم تھا کہ اس کی ماں کی دعاؤں کی بدولت اب اسے فیض ملنے کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء، جو کہ اس وقت روزے سے تھے اور ان کے سامنے افطاری کا کھانا رکھا ہوا تھا، جب آپ نے افطاری کر لی تو وہاں پر کھانا ابھی بھی رکھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اسے کھا لو، یہ بادشاہی کا تاج ہے۔ لڑکے نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور حضرت نظام الدین اولیاء کا کھانا کھا لیا اور آپ کی دعائیں لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے چونکہ پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی تو بس اب اس کے دل میں اطمینان آ گیا
کہ اللہ کے ولی نے دعا کر دی ہے، اب تو وقت کا انتظار ہے۔ اب اس کے پاس کوئی کام تو نہیں تھا، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ مزدوری کی تلاش کرتے کرتے کچھ دنوں کے بعد اس لڑکے کو ہندو برہمن کے کھیت میں ہل چلانے کی ملازمت مل گئی۔ جب اس کو کام ملا تو اس نے کہا کہ خالی بیٹھے رہنے سے اچھا ہے کہ ہاتھ پیر چلا لوں، تو وہ ہندو برہمن کے کھیت میں ہل چلانے لگا۔ ایک دن ہل چلاتے ہوئے اس لڑکے کو زمین کے اندر سے سونے کے سکے اور اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک ڈیگ ملی، یعنی کہ اس کو خزانہ ملا۔ لڑکا بہت حیران ہوا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ اس ڈیگ کو لے کر چلا جاتا اور آرام سے اپنی پوری زندگی کھاتا، لیکن کیونکہ وہ ایماندار تھا، امانت دار تھا، اس نے خیانت کرنے کے بجائے وہ ڈیگ ہندو برہمن کے حوالے کر دی۔ وہ ہندو برہمن اس کی ایمانداری سے بڑا خوش ہوا کہ اتنی بڑی ڈیگ ملی، اور اس ڈیگ کو دیکھ کر لالچ میں نہ آنا اور اس میں سے ایک بھی اشرفی نہ لینا، ایک بھی سونے کا سکہ نہ لینا۔ ظاہر سی بات ہے ایسے نیک نوجوان کو کون یاد نہیں رکھے گا؟ کوئی غیر مسلم بھی ہوگا تو اس کے کام سے بہت خوش ہوگا۔ برہمن بھی بہت خوش ہوا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑی سی ڈیگ بادشاہ کے حوالے کی اور کہنے لگا، یہ میرے کھیت پر نکلی ہے اور یہ کہہ کر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اس ڈیگ کو نکالنے والا میرا ایک ملازم ہے جو کہ مسلمان ہے۔ وہ کافی دنوں سے بڑی محنت سے میرے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ وہ غریب ہے لیکن اس نے ایک بھی سکہ اس ڈیگ سے نہیں لیا۔ میں اس کی ایمانداری سے بڑا خوش ہوا ہوں۔ وہ ہندو برہمن اس کی ایمانداری کے بارے میں بادشاہ کو بتانے لگا تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ اس لڑکے کو ہمارے دربار میں لے کر آؤ۔ شاہی دربار میں میں اسے ملازم رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمیں ایسے ہی دیانتدار ایماندار انسان کی ضرورت ہے۔ اب وہ لڑکا محل میں رہنے لگا۔ کچھ وقت کے بعد وہ لڑکا اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے دربار کے خاص ایک امرا میں شامل ہو گیا۔ اب اس کا چرچا پورے محل میں ہونے لگا تھا۔ اللہ پاک نے اس کی کایا پلٹ دی۔ دعا تو اس کو مل گئی تھی اور دعا قبول بھی کر لیا گیا تھا۔ اب وہ بادشاہ کیسے بنا؟ تو وہ اس طرح سے بنا کہ جس بادشاہ کے یہاں وہ نوکری کر رہا تھا اس کے شہر سے دور ایک دوسرے شہر میں اس کی رہائشی تھی۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ لڑکا تو بادشاہ کے پاس کام کرتا ہے اور بہت اچھے مشورے دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کو اتنا نواز دیا ہے جو اتنی دولت ہونے کے باوجود سب کا خیال رکھتا ہے، غریبوں میں پیسے بانٹتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے مشورہ کریں اور اپنے شہر کا بادشاہ کسی کو بنانا چاہیں تو کیا ہی بات ہو کہ ہم اس لڑکے کو اپنا بادشاہ بنا دیں۔ تو وہاں کے رہنے والے تمام معزز لوگوں نے، جو بڑے بڑے عہدے کے سمجھے جاتے تھے، جو امیر لوگ تھے، انہوں نے اتفاقی رائے سے اس لڑکے کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ بادشاہ بن جانے کے بعد وہ سب سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دربار کے پاس آ کر اس نے ادب سے حضرت کو سلام عرض کیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کی دعا سے آج میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ آپ کی دعا نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اگر آپ میرے لیے دعا نہیں کرتے تو میں بادشاہ نہیں ہوتا۔ مجھے میرے شہر کا وہ امیر انسان بنا دیا گیا ہے۔ اگر میں آج اپنے منصب کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں کہاں غریب نادان مسکین تھا کہ میرے گھر میں 3 دنوں کے فاقے ہوا کرتے تھے۔ میری بہن اسی بھوک کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی، لیکن آپ کی دعاؤں نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ حضرت نظام الدین اولیاء مسکرانے لگے اور کہنے لگے، تمہارے اچھے عمل نے اللہ کو خوش کر دیا۔ آج جو کچھ تم ہو یہ اللہ پاک کی تم پر مہربانی ہے۔ تم نے لالچ نہیں کی، تم نے ہر ایک انسان کا خیال رکھا۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ تم کسی ہندو کے کھیت میں کام کر رہے ہو۔ تم نے امانت کی چیز امانت دار کو ذرا سی بھی چوک کر، اگر تم ذرا سی بھی غلطی کر جاتے، یعنی ذرا سی بھی غلطی کر جاتے اور لالچ میں وہ سکے اپنے پاس رکھ لیتے، ان میں سے ایک تو بے شک تم ان میں سے ایک ہی سکہ رکھ، اسی سکے کی وجہ سے اور اسی سکے کی وجہ سے تم کبھی بادشاہ نہیں بنتے۔ تمہارے عمل نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے، کیونکہ اللہ پاک کو تمہارا یہ عمل پسند آ گیا۔
جب وہ بادشاہ بنا تو اکثر کہا کرتا خواجہ نظام الدین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں نے مجھے غدائی سے شاہی تک ورنہ میں تو ایک غریب انسان تھا اور کہاں میں کہاں تھا اور کہاں یہ پہنچ ویڈیو گیا۔ آپ کو کیسی لگی؟ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیں۔ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور لائک بتائیں۔ کریں، شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اگر کریں، آپ نے شیئر ابھی تک کریں، ہمارے چینل اور کو اگر آپ نے سبسکرائب ابھی نہیں تک کیا ہمارے ہے تو چینل کو چینل کو سبسکرائب سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو اور ساتھ میں سبسکرائب لگی کریں، بیل آئیکن کو بھی اور دبائیں ساتھ میں لگی بیل تاکہ آئیکن ہر کو نئی بھی دبائیں، ویڈیوز کی تاکہ نوٹیفیکیشن ہر نئی ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت